اسی حوالے سے حضرت صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ برائی سے نفرت کیسے کی؟ جی، ایک حدیث مبارک میں برائی سے نفرت کے 3 درجات بیان کیے گئے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے بدل دے، اور آگے فرمایا فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ برائی کا رد کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی وہ رد کرنے کا اور نفرت کرنے کا جو ہے استطاعت نہیں رکھتا تو فرمایا فبقلبہ، اب دل کے ساتھ نفرت کرے، اور آگے مزید فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ دل کے ساتھ جو نفرت کرنا ہے یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، کمزور ایمان، سب سے کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ تھا کہ جب آپ نے برائی کو دیکھا تو آپ ہاتھ سے روکتے۔ اب اس میں علماء نے فرمایا اگر انسان کی ایسی شخصیت ہے، وہ حاکم ہے، حکمران ہے، سلطان ہے، تو اب لازم ہے کہ ہاتھ کے ساتھ برائی کا رد کرے۔ جس طرح والد صاحب ہے، گھر میں اولاد کو دیکھتا ہے تو حتی الامکان ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روک سکتا ہے، وگرنہ زبان کا استعمال کرے، نصیحت کرے۔ اگر ایسی کیفیت میں انسان آ جائے کہ نہ وہاں ہاتھ کا استعمال ہو سکتا ہے، نہ زبان کے ذریعے روک سکتا ہے، تو فرمایا فبقلبہ، اب دل کے ساتھ برائی کو جو ہے برا جانے، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، کہ یعنی اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں جانتا تو فرمایا یہ ایمان کے بالکل درجات سے انسان نکل جاتا ہے۔ کہ لازم ہے، ہم نے شروع میں سنا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان برائی کو کیا جانے؟ برا جانے۔ جس طرح اچھائی کو اچھائی جاننا یہ ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کو نیکی سمجھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح برائی کو برائی سمجھنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب جب ہم ان 3 درجات کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے، زبان کے ساتھ برائی کو روکے، دل کے ساتھ برائی کو روکے، تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ کیا میرے دائیں بائیں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اللہ نے مجھے ایسی شخصیت بنایا ہے کہ میں اگر زبان سے کچھ بولتا ہوں تو لوگ میرے کہنے سے باز آ جاتے ہیں، تو کیا میں اس کا فریضہ انجام دیتا ہوں؟ حالانکہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو برائی کو روک سکتے ہیں، یعنی ان کا ایک جملہ جو ہے وہ برائی کے لیے روک تھام ہو سکتا ہے، اور ان کے کہنے سے لوگ گناہ ترک کر دیں گے۔ اب تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر آپ کو گمان ہے، ظن غالب ہے کہ میں فلاں بندے کو برائی سے روکوں گا اور وہ رک جائے گا، تو فرمایا اس بندے پہ واجب اور لازم ہے کہ برائی سے منع کرے۔ تو یوں اگر وہ اس واجب کو ادا نہیں کرتا تو اس طرح بھی وہ گناہ گار ہو رہے ہیں کہ اس پہ لازم تھا وہ برائی سے روکتا۔ اور تیسرے درجے میں ہم غور کریں، کیا ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت ہے؟ آج کئی ہمارے جوان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے ایک بری چیز ہے، فحاشی بے حیائی ایک بری چیز ہے، تو کیا ہمارے دلوں میں بھی اس کی نفرت ہے؟ اگر معاذ اللہ کسی کے دل میں یہ چاہے کاش میں بھی اس شوبیز کی فیلڈ میں ہوتا، کاش میرے اندر بھی ایسی ہوتی کہ میں بھی ایکٹنگ کرتا، اگر دل میں اس کے یہ خواہش علماء کہتے ہیں مچل رہی ہے اور برائی کی تمنا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دل سے برائی کو برا نہیں جان رہا۔ اور ہمیں حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ کمزور تر ایمان یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی شمع ہے تو پھر تم پہ لازم ہے کہ تم نے برائی سے نفرت کرنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر شخصیت اپنے اعتبار سے غور کر لے، کیا ہم ان 3 درجات میں کہاں کھڑے ہیں، اور کیا ہم اس طرح برائی سے نفرت کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ غفلت کا شکار ہو کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔